صدی عیسوی کا آخر تھا. یہ صدی جاہلیت کے عروجوں کی صدی تھی. دنیا کے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے. انسان کی بہراروئی کا کوئی علاج نہ تھا. چند بے جان رسموں کا نام مذہب اور بت پرستی کا نام عبادت تھا. پورے عالم میں ایسی تاریکی چھائی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. تب کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے دنیا والوں نے اندازہ لگایا کہ ظلم کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے, باران رحمت برسنے والی ہے. بالآخر 570 عیسوی کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی جب ربیع الاول کے مہینے میں حضرت آمنہ کے گھر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال بعد جبریل وحی لے کر آئے اور محمد بن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا. رسول اللہ بنے کے بعد زمانہ آپ کا مخالف ہو گیا. آپ کو کسی ایک جماعت یا کسی ایک ملک کی اصلاح کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا, بلکہ آپ کو پورے عالم کے لیے مولف بنا کر بھیجا. کرتے ہوئے آپ کو اٹھ کھڑے ہو کے 3 سال تک انفرادی طور پر توحید اور ایمان کی دعوت دیتے. جب 3 سال گزر گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا. آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اسے کھول کر لوگوں کو سنا دیجیے. آپ اس حکم الہی کو اتنی شکل دینے کے لیے کوئی صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور عربوں کے مخصوص انداز میں نعرہ لگایا, یا صباحا یا صباحا. عرب اس نعرے کا مضمون جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ نعرہ سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا ہے. جب قریش کا سارا قبیلہ کوہ صفا کے پاس جمع ہو گیا تو آپ نے ان سے سوال کیا, اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ وہ فوراً بول اٹھے, اے محمد, ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, اس لیے تمہاری اطلاع پر کیوں نہ یقین کریں گے؟ قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو آپ نے فرمایا, اے لوگوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہیں اللہ کے حساب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یہ اعلان سن کر سب پر خاموشی چھا گئی, لیکن آپ کا چچا ابو لہب چیخ اٹھا, اے محمد, تمہارے لیے سارا دن خراب ہو. کیا تم نے صرف یہ کہنے کے لیے اپنایا تھا کہ توحید کی اعلانیہ دعوت کے بعد ظلم و ستم کا طویل دور شروع ہوا تھا؟ مکے میں تو یہ حکم تھا کہ مار کھاتے رہو, ظلم سہتے رہو, مگر جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ. صحابہ تو حکم کے پابند تھے, ظلم کی چکی پستے رہے, کوئی زخمی ہوا, کسی کی ہڈیاں ٹوٹی, لیکن جواب میں انہوں نے کچھ نہ کیا. آپ کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ انسان مخلوق کے بجائے خالق کی پرستش کرے, انسان کو دہشت گردی سے نجات مل جائے, فرقے ختم ہو جائے, امت واحدہ کی تشکیل عمل میں آ جائے. آپ کی 23 سالہ محنت عمل میں آئی, سب کو کوہ ملے, سب کو بھائی بھائی بنایا, لیکن افسوس کیسے کہا جائے, آج پھر عالم انسانیت پر وہی دہشت گردی چھائی ہے